آپ لسٹ اٹھائیے نا, آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے؟ لسٹ میں تو بالکل نام آ رہے ہیں, وہ تو سب پھر نام آپ FPCCI بولے کے نا, ممبر آپ بولے, میں تو نہیں بول سکتا نا. نشاط ہو گئی, کوئی بھی مجھے اس سے مطلب داؤد نہیں, ہرکولس ہو گئی, یہ بڑے بڑے جو لوگ. ہاں تو آپ بولیے صاحب, آپ چلائیے نا لسٹ, کیوں نہیں چلاتے اس کے اوپر, ٹی وی کے اوپر چلائے نا اس پہ لسٹ. تو یہ جو اور جو پچھلے اعجاز گوہر آ کے جو 3 مہینے میں جس کو سب سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں 63 بلین, اس کی بھی لسٹ چلائیے. تو یہ جو اعجاز گوہر آ کے جو پریس کانفرنس, تو اعجاز گوہر صاحب تو خود منسٹر تھے کیئر ٹیکر میں, تو اس وقت تو بولے نہیں, اب کیوں بول رہے ہیں؟ اور یہ خود FPCCI کے ممبر ہے. آج ان کو پتہ چلا تھا کہ ایک دم بجلی بڑھی ہے. بجلی تو 2013 سے بڑھ رہی ہے. 480 بلین کا سرکولر ڈیٹ تھا, وہ سرکولر ڈیٹ ادا کیا گیا. اس پہ کیا یہ کمیٹی بنے گی, اب نہیں ہوگا. اس کے بعد اس سے ڈبل ہو گیا. پھر 2018 میں بنی, بابر صاحب, فلانا صاحب, ڈمکانا صاحب, یہ آئے جو سب ملک میں بھی نہیں ہے, اور ان سب نے بنو کے پھر ایک اور معاہدہ کیا, جن کا IPP جن کو آپ ریٹائر کر سکتے تھے, جو چلتے ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سب ملک میں؟ بالکل ہو رہی ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کہاں سے آیا؟ آپ بھی ذہین آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اینکر ہیں, آپ کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ میرے پاس اوور کیپیسٹی ہے اور سپلائی نہیں ہے, میں جمع کر کے رکھ رہا, یہ کوئی شکر اور گندم ہے کہ میں ہورڈنگ کر رہا ہوں؟ تو پھر یہ لائن لاسز کا بہانہ کر کے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. سر یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں آپ لوگوں کو ٹرک کی, کیونکہ آپ لوگ ٹیکنیکل نہیں. اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بجلی یہاں نہیں آئی تو میرا AC بند ہو جائے گا, میرا ٹی وی بند ہو جائے گا. سر یہ خوف و ہراس پھیلا کے آپ کو لوٹ رہے ہیں. یعنی سرکار خود اپنے ہاتھوں سے خوف و ہراس پکے کے ڈاکو ہیں. یعنی سرکار خود اس کام میں ملوث ہے. سارا سائن میں نے کیا, سرکار کے علاوہ کون کر سکتا ہے یہ سائن؟ سوورن گارنٹی کا تو بھائی, سوورن گارنٹی کے اگینسٹ آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں نا, اگر میں نے وہ چیزیں پوری نہیں کی تو گارنٹی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. تو سوورن گارنٹی تو ان سارے IPPs کی کم از کم 60 کی تو ختم ہو چکی ہے میرے حساب سے. انہوں نے اتنا کرپشن, اتنی منی لانڈرنگ, اتنی چیزیں کی ہیں. میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, نہ الزام لگانا چاہتا ہوں, لیکن آڈٹ کرا لیں, فرانسک آڈٹ کرائیں, جس میں ہیٹ ریٹ کا کرائیں, ایفیشنسی کا کرائیں, اس میں بلنگ کا کرائیں, اوور انوائسنگ کا کرائیں, اور یہ ساری چیزوں کا کرائیں, اور پوچھیں کہ جو پیسہ آپ کو ملا وہ اس وقت کہاں ہے. یہ کون کرائے گا؟ نہیں, میں آپ سے ایک سوال, وہ پیسہ جو ان کو ملا ہے ٹریلینز آف روپیز, وہ کہاں گیا پاکستان سے؟ تو آف شور کمپنیز کے ذریعے باہر گیا ہوگا یقیناً. تو پھر کیا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں آف شور کمپنیز کے باہر جانے کو؟ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ وائٹ کرائم کہیں گے. معاشی دہشت گردی تو یہی کہلاتی ہے نا. تو میں تو آپ کو لاجیکلی آپ کو لے جا رہا ہوں جملے کے بعد جملے سے, کہ بھیا آپ مجھے بتائیے کہ اتنے ٹریلین آپ نے دے دیے, تو وہ ٹریلین ان کے پاس ہونا چاہیے. انہوں نے اس ٹریلین پہ ٹیکس دیا, انہوں نے اس ٹریلین کو کہیں جمع کیا جو گورنمنٹ نے دیا. 10 سال میں 8000 ارب سے زائد. مجھے نمبر سے تعلق ہی نہیں ہے, مجھے تو یہ کہ 1 روپیہ بھی آیا تو کہاں گیا؟ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت ہو یا گزشتہ حکومتیں ہوں, یہ سب موجودہ حکومت میں اور اس سے پہلی ساری حکومتوں کے اپنے IPPs ہیں جو اندر اسمبلی میں بیٹھے. اب اس کا حل کیا ہے کہ کیسے ہم کریں گے اس سے؟ اس کا حل تو پھر اس کا حل تو صرف یہ ہے کہ SIFC سے اپنے اختیار میں لے. ایک ہی آدمی اس وقت کر سکتا ہے, وہ میری ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے, چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. حل یہ, اور پھر وہ ٹیکنوکریٹ لوگوں کو بلائیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, ان کو نہیں جو اب تک سب بدماشی کر کے جا چکے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں, اور ہر دفعہ ایسا معاہدہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بلائیں جن کا کنفلکٹ نہ ہو, یعنی ایسا ہو جس کا نہ IPP سے تعلق ہو, نہ IPP بنا رہا ہو, نہ اس وقت اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہو, IPP چلے ڈھلے نہ چلے, قوم کا انٹرسٹ ہو. ایسے لوگوں کو بلائیں, کرائٹیریا یہ رکھیں, اور چیف جسٹس صاحب ان سے سو موٹو لے کے حکم دیں کہ بھائی اس پہ کام کیا جائے. پھر SIFC اسے اپنے اندر لے, اور اس کو جیسے SPD بنایا ہوا ہے نیوکلیئر انرجی, اسی طرح سے اس کو اپنے اندر لے لیں, پروں کے اندر نیوکلیئر انرجی, جس میں کوئی دیکھیں آج تک چل رہا ہے نا نیوکلیئر انرجی, تو وہ نیوکلیئر انرجی پھر کوئی نہیں بولے گا. پھر سارے IPP اگلے دن ایک ایک کر کے 90 IPP 90 لوگ ہیں نا جن سے ڈسکس کرنا ہے, تو ایک دن میں 2 کو فارغ کیا جا سکتا ہے, 45 دن میں سارے IPP ٹھنڈے.